ٹریڈ اینڈ کامرس کے لیے. اس میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو مزید کمی آئے گی. اور کل ہی ایک حسن اتفاق ہے کہ IMF کا بھی جو ہمارا جو ایجنڈا آئٹم ہے پاکستان کا وہ 25 سپٹمبر کو واشنگٹن میں ہوگا انشاءاللہ. اس کا اعلان ہو گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں خوش آئند باتیں ہیں اس حوالے سے کہ ہماری جو معاشی سمت ہے رہی ہے. اسی طریقے سے جس طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہمارا جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی. یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں انہی دنوں میں جو تقریباً 32% پہ تھی وہ آج 9.6% پہ ہے. تو یہ وہ اشاریے ہیں جس سے کہ ہماری پر جو ریمیٹنسز ہیں جو ایکسپیٹس پاکستانی جو دنیا میں بڑی محنت سے رزق حلال کی کمائی کماتے ہیں ان کی جو پاکستان جو اپنی رقوم بھجوا رہے ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو سال فائنینشیل ایئر جو گزرا ہے اس میں پاکستان کی جو زرعی اجناس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ بھی ایک بہت ہی حوصلہ افزا اس میں اضافہ ہے. IT میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور طور پر اس کو آگے بڑھایا جائے. بڑی محنت کی جا رہی ہے. MOs جو IT کے ہیں سیکرٹری نئے آئے ہیں. ٹیم پوری اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور یقیناً اس میں انفارمیشن منسٹر کا بڑا ان کا رول ہے ساری چیز کو اجاگر کرنے کے لیے ایمپلیفائی اور میگنیفائی کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اشاریے ہیں یہ وہ سگنلز ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری معیشت کی سمت درست ہے. لیکن اس سے یہ ایک فیصلہ کر لینا کہ جناب آل از ہنکی ڈوری آئی تھنک وہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. یہ ایک بڑا کٹھن راستہ ہے. بہت کانٹوں سے بھرا ہوا ایک جرنی ہے جس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. قوموں کی زندگی میں اس طرح کے کئی بار اتار چڑھاؤ آئے. تاریخ اس کی گواہ ہے. لیکن وہی قومیں آگے بڑھی ہیں. وہی قومیں ترقی سے ہمکنار ہوئی ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر صورت حالات کا دھارا بدلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے جہاں پر حالات کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے. اب ہمیں یکسوئی کے ساتھ ہمیں یونائٹڈ ایفرٹس کے ساتھ اور ایک کلیئر سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے پچھلے 6-7 مہینوں میں آپ کی حکومت نے دن رات کاوشیں کی ہیں اور ایک نقشہ بنایا ہے ایک پاتھ وے بنایا ہے جس کے اوپر چل کر پاکستان اپنے مشکلات سے نہ صرف جان چھڑائے گا بلکہ ہم ہمیشہ کے لیے ماضی کو جو ہمارے جو گیپس ہیں جو غلطیاں ہوئیں اس کو خیر بات کہے گا اور اس سے سبق سیکھ کر انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا ایک مقام حاصل کرے گا. اس میں جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک انتہائی کلیدی کردار ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ انجینئرز ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہیں لائرز ہیں بینکرز ہیں زندگی کے ہر شعبے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اگر ہم نے اس کی پوری طرح تیاری نہ کروائی ان کو مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں تعلیم کے جو ماڈرن جو گیجٹریز ہیں وہ ان کے حوالے نہ کی تو پھر یہ سفر ادھورا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں. آپ ایک ٹارچ بیررز بن سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. اور میں اس کے لیے پوری طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ مل کر اس جو یہ ہماری جو جرنی ہے اس میں آپ پوری طرح حصہ ڈالیں اور اس میں شامل ہوں. ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو IMF کا ابھی انشاءاللہ ایک مرحلہ باقی ہے 25
ستمبر کو ان کا بورڈ میٹنگ کی ہونی ہے، لیکن اس کے جو پیچھے بے پناہ مشکلات اور بے پناہ ایفرٹس ہوئی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک پارلیمنٹیرین کے، اس کے پیچھے بے پناہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ میں آج کچھ اس بارے میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جہاں پر دوسرے جو ہمیں اقدامات اٹھانے پڑے جو آپ کے علم میں ہیں، ٹیکسیشن ہے جس میں ٹیکس لگائے گئے، اور خاص طور پر جو ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ایک مزید بوجھ آیا ان کے اوپر۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ مہنگائی اگر اسی طرح کم ہوتی رہے گی تو یہ انشاءاللہ ان کے اوپر بوجھ کم ہوگا، لیکن ان کے اوپر بوجھ پڑا۔ اسی طریقے سے جو ہمیں ٹیکس نیٹ جو ہے ایکسپینڈ جو ہم نے کیا ہے اس میں بھی بہت خلا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہماری جو تاجر برادری ہے وہ پاکستان کی ایک بہت لائق احترام برادری ہے، وہ بہت محنتی لوگ ہیں، لاکھوں تقریباً 50 لاکھ تاجر اس ملک میں رزق حلال سے وہ روزی کماتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں وہ اپنی حصہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کسی ایک شعبے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لادتے جائیں تو وہ نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زرعی جو ہماری جو کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو بڑے بڑے جو ماڈرن جن کی فارمنگ ہے اور بہت اچھا ان کا کاروبار ہے زراعت کا، ان کو بھی اس میں نیٹ میں لایا گیا ہے جو اگلے سال سے انشاءاللہ وہ ٹیکس ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ٹیکس کا جو غبن ہوتا ہے جسے انگریزی میں ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں شبانہ روز اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پوری کوشش کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، کہ اس کے بغیر یہ ہم قرضوں سے آئی ایم ایف سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا پاکستان کی تاریخ میں، اور دوبارہ کبھی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ سارے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم مکمل کریں، ان کو پھر پوری کوشش کریں۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جو بیک گراؤنڈ میں جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ پھر سعودی عربیہ جو ہمارا ایک انتہائی عزیز برادر ملک ہے، چین ہمارا ایک بہت پاکستان کا بااعتماد ساتھی ہے، یو اے ای جو پاکستان کا ایک بہت ہمارا ایک برادر ملک ہے، اگر یہ تین ممالک اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں اپنا حصہ نہ ڈالتے، کردار ادا نہ کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا، آئی ایم ایف کا پروگرام کو اس کا حصول ممکن نہیں تھا، اور اس کے لیے جو اجتماعی انفرادی کاوشیں ہوئی ہیں وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اٹ واز اے ٹیم ورک، اور اس ٹیم نے دن رات محنت کی، شبانہ روز محنت کی، اس میں یقیناً میں جب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پروگرام جب اپروو ہو جاتا تو پھر میں ان انڈیویجولز کا نام بتاؤں گا کہ جنہوں نے اس کے لیے شبانہ روز محنت کی ہے، اور تب جا کر یہ پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اختصار کے ساتھ یہ کہنا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوئی، اور اس میں یقیناً ہمارے فنانس منسٹر صاحب کی شبانہ روز محنت ہے، فنانس سیکرٹری کی شبانہ روز محنت ہے، ہمارے جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کی پاکستان کے لیے، ہمارے جو فاطمی صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے، ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی ایفرٹ ہے۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو، مجھے اور ہم سب کو احساس ہو، پوری قوم کو، کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیں، کہ رول اوورز کروائیں، مزید کر لیں، یہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، قطعاً نہیں گزرے گی۔ زندگی تبھی گزرے گی عزت اور وقار کی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کی شرائط ہیں، زبانی کلامی کہ جب ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں قیامت آ جائے گی نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی،
دن رات کاوشیں کرنی ہوں گی. ڈپٹی پرائم منسٹر کی، فارن سیکرٹری کی، جو سابق فارن سیکرٹری ہیں، جو اب موجودہ جو آئی ہیں، اور اس کے یہ آہت چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، اور ایم او ایس فائنانس کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انکریجنگ سٹوری بھی ہے، لیکن اس میں لیسن بھی ہے کہ انکریجنگ سٹوری اس لحاظ سے کہ محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، اور اگر نیک نیتی سے محنت کی جائے تو اس کا پھل دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیں ملا. لیسن یہ ہے کہ کب تک ہم قرضے مانگتے رہیں گے، کب تک ہم رول اوورس کرتے رہیں گے. وہ ممالک جو دہائیوں پہلے اس راستے پہ چل رہے تھے، اب انہوں نے راستہ بدل لیا، وہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے ہیں، آسمانوں سے وہ چھو رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے، I mean it's a article of faith with me کہ it's never an individual, it's always team work. ٹیم ورک ہمیشہ کامیابی سے امکنار کرواتی ہے. تو یہ اس مرتبہ پھر، اور اسی حوالے سے ہر معاملے میں ٹیم ورک ہی ہے جو الٹیمیٹلی جو قوموں کو اگر رب کو منظور ہو تو اس کو کامیابی ملتی ہے اور عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو خدا کرے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا، اور ہم اپنا اسی حوالے سے اسی دورانیے میں اپنے باقی معاشی جو اقدامات لیں، جو ہم نے سوچے ہوئے ہیں، کس طرح بجلی کی قیمت کم کرنی ہے، کس طرح ایکسپورٹس بڑھانی ہے، کس طرح ہمیں اس میں پوری قوم کو حصہ ڈالنا ہوگا، تب جا کر ہم انشاءاللہ اس دلدل سے نکل آئیں گے، اور اقوام عالم میں ایک ہمارا بھی نام ہوگا، ہماری آواز ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.